مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم هو الحبيب لكل هول من الأهوال مقتني مولاي صل وسلم خير الكتل فإن من اقبال صاحب نے بلا لو مفتی اقبال صاحب من لو صاحب کا سارے بلا لو حبيبك خير الخلق كلهم فإن من ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اساتذہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں میرے پاس تشریف ہے. بیٹے تو جگہ چڑھ جائے. انتہائی قابل صد احترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میرے بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ ادارہ '79 میں قائم ہوا. شیخ کالونی یہ بنی تھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام، جس کا نام تھا شاید شیخ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. اس کمیٹی نے 3 پلاٹ چھوڑے تھے مختلف مسالک کی تبلیغی خدمات کے لیے. ایک تھا 3 کنال کا پلاٹ، وہ اہل حدیث حضرات کے حصے میں آیا، اور ایک تھا 3.5 کنال کا پلاٹ، یہ دیوبندی حضرات کے حصے میں آیا، اور ایک تھا 6 کنال کا پلاٹ،
یہ اہل سنت کے حصے میں آیا۔ اس سوسائٹی میں تمام مسالک کے ساتھی موجود تھے۔ ابا جی قبلہ نے سرگودا روڈ پر 2 ایکڑ جگہ خرید لی تھی مدرسہ کے لیے۔ اور اس کے سنگ بنیاد کا اشتہار بھی چھپ گیا تھا، کارڈ بھی چھپ گئے تھے کہ سنگ بنیاد رکھیں گے قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ قائد اہل سنت اس تاریخ کو تشریف بھی لے آئے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تشریف لے آئے تھے، لیکن اللہ کی شان اتنی شدید بارش کہ وہ جو 2 ایکڑ کا قطعہ تھا وہاں اتنا پانی۔ پھر وہ جلسہ ہوا محمد پورہ میں دوران بارش برستی رہی، حضرت خطاب فرماتے رہے، بڑا لاجواب خطاب تھا۔ اور پہلی مرتبہ میں نے حضرت کی زبان سے وہاں ترنم میں شعر سنا تھا۔ ترنم: اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے۔ غالباً یہی ٹون تھی۔ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، حاجی مختار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے جا کے ابا جی قبلہ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کی کہ حضور سرگودا روڈ میں چھڈو، تسی شیخ کلونی مدرسہ بڑھاؤ، اے شہر دے قریب ہے، او بہت دور ہے۔ ان کی محبت تھی حاجی مختار صاحب کی، پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ اب یہ نہیں مجھے یاد کہ شیخ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اس میں ان کا عہدہ کیا تھا۔ ہمارے یہاں پڑوس میں رہتے تھے حاجی رمضان صاحب، یہ ان کے والد تھے۔ باقی ساتھیوں نے بھی کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس شیخ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر تھے محترم جناب میاں محمد امین صاحب رحمانیہ مل والے، اور سیکرٹری جنرل تھے ہمارے جناب محترم میاں محمد نصر اللہ صاحب، یہ ہمارے پڑوسی۔ خیر ابا جی نے مشورہ کیا، فرمایا ٹھیک ہے، ہم وہاں کی بجائے یہاں جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ہم مدرسہ بنائیں گے۔ ایک ٹرسٹ بنایا گیا، اس ٹرسٹ میں مجھے باقاعدہ سیکرٹری جنرل ہمیشہ کے لیے نامزد کیا گیا، جامعہ النور ٹرسٹ کے نام سے، کہ یہ ٹرسٹ جامعہ مسجد النور اور جامعہ امینیہ رضویہ ان دونوں کا انتظام سنبھالے گا۔
اور غالباً 79 ہی میں یا 80 میں، اب مجھے یاد نہیں، امام صاحب کو وہ تاریخ یاد ہے، یہاں افتتاح ہوا، قائد محترم تشریف لائے اور افتتاح کے دن پھر اتنی شدید آندھی، بڑی شدید آندھی آئی، پروگرام نہ ہو سکا۔ حضرت مجھے مذاق میں فرمانے لگے، حضرت وہ آئندہ سنگ بنیاد کیا سرگودا ہے، کیا یہ لاہور روڈ پر رکھا جائے گا؟ بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حضرت نے، قائد محترم نے بعد میں یہاں سنگ بنیاد رکھا۔ یہ جو سامنے جگہ ہے وہاں کھدائی کی گئی تھی اور وہاں حضرت قائد اہل سنت نے، ابا جی کی بلا ساتھ تھے، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کے لیے جب بنیاد رکھی گئی تو اس میں تشریف فرما ہوئے تھے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی سید محمد افضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو پہلے بریلی شریف کے اندر شیخ الحدیث تھے۔ اس وقت میں ایک ہی تھا، 4 ساتھی تھے طلبہ، ہم نے مدرسہ شروع کر دیا، جنگل تھا، کوئی شے نہیں تھی، روز ہم سانپ مارا کرتے تھے، وہ 2 موئیں زیادہ تھیں یہاں پر، کرنا آہستہ آہستہ آہستہ۔ پھر استاد مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی، علامہ صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے یہاں۔ آج کل جامع رضویہ کے شیخ الحدیث مولانا سعید قمر صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے یہاں۔ الحمدللہ رونق بننی شروع ہو گئی۔ پچھلے سال تک باقاعدہ دورہ حدیث شریف کا اہتمام نہیں تھا، ویسے طلبہ کو حدیث شریف پڑھا دی جاتی تھی لیکن اس دورہ شریف کا اہتمام نہیں تھا۔ تو الحمدللہ اس سال دورہ حدیث شریف کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے والے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہماری عادت نہیں ہے پراپیگنڈا کرنے کی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس عرصہ میں سینکڑوں طلبہ ایسے پڑھ کے گئے ہیں جو آج باقاعدہ مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ باقی دورہ شریف جو ہوتا ہے ہمارے مدارس میں بھی اور دیوبندی مدارس میں بھی، وہ ایک ہی سال میں 6 کتابیں پڑھا دیتے ہیں، ایک سال میں۔ تو صحیح بات ہے، ایک سال میں 6 کتابیں، یہ پڑھنا اور اس کا صرف ترجمہ ہی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات تو مدارس میں 40 صفحات روز پڑھے جاتے ہیں، استاد بھی خاموش بیٹھا، لڑکا پڑھ رہا ہے، برکت لے رہے ہیں، برکت لے رہے ہیں، برکت لے رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ صرف برکت ہی نہیں لینی بلکہ فرمان رسول کو سمجھنا بھی ہے، تو ہم نے پھر سبکن حدیث شریف کی تدریس کا اہتمام کیا۔ اس سال ماشاءاللہ بخاری شریف ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب مصطفی زیدہ مجدہ ان کے ذمے تھی، اور ترمذی شریف یہ ہمارے مولانا نذیر احمد خان صاحب زیدہ نطقہ زیدہ فضلہ ان کے ذمے تھی۔ ترمذی شریف الحمدللہ مکمل ہو گئی ترمذی شریف، اور بخاری شریف کی پہلی جلد مکمل ہوئی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحاح ستہ کی 6 کتابیں، بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں اور باقی جو 4 ہیں ان کو سنن کہتے ہیں۔ تو آئندہ سال انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، سنن کی تعلیم پہلے سال ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور بخاری شریف کی پہلی جلد وہ بھی ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔
اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو سرکار پر وحی آتی تھی دو قسم کی. ایک وحی وہ جس کی ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی شکل میں، اس وحی کو کہتے ہیں وحی مطلوب، وحی جلی. اور جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام کسی صحابی کو بلا کر فرماتے تھے یہ آیت مبارکہ یہاں پر لکھ لو. لیکن ایک دوسری وحی بھی نازل ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں وحی خفی، وحی غیر مطلوب، جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی. سرکار اس کو لکھوایا نہیں کرتے تھے، بعض صحابہ خود بخود لکھا کرتے تھے. پھر میں اب زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کی بیک گراؤنڈ حدیث شریف کی بیک کیا ہے. سب سے پہلے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حکم جاری کیا کہ حدیث شریف کا ایک مجموعہ مرتب کیا جائے. پھر آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہو گیا حدیث پاک کو محفوظ کرنے کا. پاکستان میں ایک فرقہ ہے جسے کہتے ہیں فرقہ پرویزی، چکڑالوی حضرات. اس کا بانی تھا سر سید، جس کا نا ہمارے نصاب کے بڑا جی سر سید احمد خان بڑا محسن ہے اسلام کا. کہاں کا محسن ہے یار، اس نے تو اسلام کی کمر میں چھرا گھونپا تھا. اس نے حدیث شریف کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وحی خفی ہوتی ہے، یہ کہاں تھی وحی خفی؟ کہ وحی خفی کا تو ذکر ہی نہیں ہے کسی جگہ، بس صرف قرآن. تو یہ اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہلواتے ہیں. پاکستان میں ان کا سرغنہ تھا غلام احمد پرویز. اگر وہ قرآن پاک صحیح طور پر پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ قرآن بھی وحی خفی کو بیان کرتا ہے. میں نے تقریباً آج سے کوئی 21-22 سال پہلے یہاں ایک مرتبہ وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی تھی تو طلبہ کو مضامین لکھوائے تھے. تو اس میں 8 آیات مبارکہ سے ثابت کیا تھا کہ وحی خفی ہے. اس کا انکار قرآن پاک کے انکار کے مترادف ہے. دیکھیے دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے جہاں اللہ کریم نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے نا. جب قبلہ بدل رہا تھا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. کہ اس کعبہ مشرفہ سے پہلے ہم نے جو قبلہ بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ رسول کا سچا پیروکار کون ہے. یعنی قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ ہم نے بنایا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اب سارا قرآن پڑھ لیجئے، 30 کے 30 پارے پڑھ لیجئے. کہیں آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی جس میں ہو آرڈر کہ چلو بھئی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. قرآن میں نہیں ملتا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے بنایا تھا. پتہ چلا بنایا تو اللہ نے تھا لیکن وحی جلی کے ذریعے نہیں بلکہ وحی خفی کے ذریعے بنایا تھا.
پھر 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی آیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کے قلعہ، یہودیوں کے علاقے پر حملہ کیا اللہ کے حکم سے۔ کچھ درختوں کو کاٹ دیا، کچھ کو نہیں کاٹا، چھوڑ دیا۔ لوگوں نے چوں پی پاں کی، نہ یہ کیا ہوا، درختوں کو کاٹا کیوں؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ، جو درخت تم نے کاٹے ہیں، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، اور جو درخت تم نے نہیں کاٹے، تم نے اپنی جڑوں پر ان کو کھڑا رہنے دیا ہے۔ یہ سارا کام تم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب سارا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا اس درخت کو کاٹو، اس کو مت کاٹو، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو میرے حکم سے ہوا ہے۔ حکم تو اللہ ہی کا تھا، لیکن وحی جلی کے ذریعے نہیں، وحی خفی کے ذریعے ہوا تھا۔ تو اس وحی خفی کو جمع کرنے کے لیے امتیوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ ان امتیوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ امام بخاری کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، اور یہ اسماعیل بھی بہت بڑے محدث تھے۔ یہ محمد بچپن میں نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، والد بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ ساری تربیت کی ذمہ داری ماں پر آئی، اور یہ بچپن میں ہو گئے نابینا۔ ماں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، یا اللہ میرے بچے کی آنکھیں ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے بچے کی آنکھیں ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے بچے کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ رو رو کر دعائیں مانگی۔ ایک دن ماں کی قسمت جاگی، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مبارک دی، فرمایا فکر نہ کر، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کا نور واپس کر دیا ہے۔ یہ بات صرف ہم سنی نہیں کہتے، یہ بات صرف دیوبندی علماء نہیں کہتے، یہ بات وہ جو سب سے بڑے اہل حدیث ہیں نا، ان کے سب سے بڑے استاد حافظ محمد گوندلوی صاحب نے بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آن کے بشارت دی کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ اب سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے خواب میں۔ اب بتائیے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ نبی قبر میں بھی جائے تو زندہ ہوتا ہے۔ پھر نبی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کی تکلیف کو بھی جانتے تھے، اس کی ماں کی آہو بکا کو بھی جانتے تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند نبی کریم علیہ السلام کے امتی کے اس حال کو جان سکتے ہیں، تو اللہ کے محبوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہیں، وہ کیوں اپنے امتی کی تکلیفوں اور دکھوں کو نہیں جان سکتے؟ یہ امام بخاری پیدا ہوئے تھے شوال کے مہینے میں، اور یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ تاریخ تھی 13 شوال، دن تھا جمعہ کا، سن تھا 194 ہجری، اور فوت ہوئے ہیں یہ حضرت امام بخاری عید الفطر کی رات۔
سن 254 ہجری میں. ان کی عمر مبارک سن 256 ہجری میں ان کی عمر مبارک 12 دن کم 62 سال تھی. 62 سال سے بھی کم عمر میں 12 دن کم عمر میں ایسا کارنامہ سر انجام دے گئے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں بخاری ہو رہی ہے. مدینہ منورہ میں جب رمضان شریف کے آخری دن آتے ہیں تو وہاں ایک بزرگ ہیں شیخ الدلائل، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے صاحبزادے وہاں وہ بخاری شریف کا ختم کرتے ہیں. ریاض الجنہ شریف میں وہ وہاں ختم کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں بھی مدینہ شریف حاضر تھا. مجھے پتا چلا کہ حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے بھی وہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. وہ عبارت پڑھتے تھے، 2-3 حدیثیں ایک نہیں پڑھی، 2-3 حدیثیں ایک نہیں پڑھی، وہ اس طرح پوری لائن بنی ہوئی تھی. میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بھی اجازت طلب کی، مجھے اجازت ہے میں پڑھوں. اس شیخ الدلائل فرمانے لگے ہاں پڑھو اقرا. الحمدللہ وہاں میں نے جب وہ عبارت پڑھی تو ابا جی قبلہ کی دعائیں ساتھ تھیں، سرکار کی نگاہ عنایت ہو رہی تھی، روضہ شریف پاس ہی تھا، ریاض الجنہ شریف تھا، اور اتنی دعائیں شیخ الدلائل نے میری عبارت سن کر دیں. اور وہ جتنے شروع احسنت مرحبا یا مرحبا من این انت یا سیدی، اس طرح کے الفاظ بلند ہو رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے وہاں بھی مجھے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت ہوئی. امام بخاری کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا تھا. ایک مسئلہ چلا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن اہل سنت کہتے تھے نہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے. عباسی خلفاء معتزلہ کے ساتھ تھے، وہ بڑا تشدد کرتے تھے. سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ پر بھی تشدد کیا گیا خلفاء کی طرف سے، اور کوڑے ان کو لگ رہے تھے، لیکن وہ برملا کہہ رہے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس القرآن غیر مخلوق. سیدنا امام احمد بن حنبل نے بھی اس پر بڑی مار کھائی. قرآن غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں ہو رہی تھی. معتزلہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے. اس دور میں سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کی نوعیت کو کھول کر بیان کیا. فرمایا دیکھو، ایک ہے قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہ ہے کلام نفسی، وہ غیر مخلوق ہے. لیکن ہم جو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہمارے منہ سے لفظ نکل رہے ہیں یہ مخلوق ہیں. اور ہر دور کا یہ المیہ رہا ہے کہ جاہل حضرات وہ سمجھا نہیں کرتے، اور اہل علم میں بھی اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ تعصب کیا کرتے ہیں، تعصب برتتے ہیں. شور مچ گیا امام بخاری کے خلاف، امام بخاری نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، قرآن کو مخلوق کیا. امام بخاری نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں الفاظنا افعالنا وافعالنا مخلوقۃ. لیکن پروپیگنڈا اتنا شدید تھا امام بخاری کے خلاف کہ شاگرد بھی سب ساتھ چھوڑ گئے. صرف ایک شاگرد حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ ساتھ رہے، وفادار رہے، باقی سارے شاگرد ساتھ چھوڑ گئے. ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے
ہمیں لوگ کہتے ہیں جی او جی فلانا چھٹ جائے گا، چھٹے بھی قسمان اٹھائے، ہمیں تو پابند ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کا ارشاد سنانے کے اور مصطفیٰ کا فرمان سنانے کے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ ابتلا کا دور حضرت امام بخاری پر بھی آیا۔ امام بخاری وہاں سے سمرقند آ گئے، وہاں حاکم کے ساتھ پھڈا پڑ گیا۔ یہ لوگ جو حاکم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ کے ذہنوں میں خناس بھی بڑا ہوتا ہے۔ حاکم نے کہا جی آپ یہاں میرے پاس آن کر میرے بیٹے کو بخاری شریف پڑھائیں۔ فرمایا نہیں، علم کسی کے پاس جایا نہیں کرتا، تمہیں اگر اپنے بیٹے کو پڑھوانا ہے تو میرے پاس بھیجو۔ اس نے کہا پھر اگر تمہارے پاس آئے گا پڑھنے کے لیے تو کوئی اور ساتھی اس میں نہیں بیٹھے گا۔ فرمایا نہیں، میں کسی کو رسول اللہ کی حدیثیں سننے سے روک نہیں سکتا ہوں۔ وہ حاکم خلاف ہو گیا۔ حضرت امام بخاری وہاں سے نکلے، اب میں یہاں نہیں رہتا، شہر سے باہر تھوڑی جگہ دور گئے، ایک جگہ ہے خرطوم، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب العالمین تیری زمین اتنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ آ گئی، تنگ ہو گئی ہے مولا، مجھے اب زمین سے اٹھا لے۔ دعا مانگی، بیمار ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں عید الفطر کی رات ان کی روح کو قبض فرمایا۔ تو آپ کا جنازہ ہوا، پھر جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ لوگ اہل علم کے خلاف ان کی زندگی میں باتیں کرتے رہتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، او جی بڑا نقصان ہو گیا جی۔ یہی امام بخاری کے ساتھ ہوا تھا۔ کیوں حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت امام بخاری کو کتنا مرتبہ دیا تھا۔ ان کے جو شاگرد تھے نا امام مسلم، اور جن کی صحیح مسلم شریف ہے، وہ ایک دن حاضر ہوئے، آن کے حضرت امام بخاری کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، فقبل بین عینیہ، اور عرض کیا دعنی اقبل رجلیک، مجھے آج اجازت دیجئے میں آج آپ کے قدم چوموں گا، پاؤں چوموں گا، یا استاذ المحدثین و یا استاذ الاساتذین و یا طبیب الحدیث فی عللہ۔ امام بخاری نے اپنا قدم مبارک آگے کیا اور امام مسلم نے امام بخاری کے قدموں کو بوسہ دیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں بزرگوں کے چومنا جائز ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے اگر قدموں کو بوسہ دینا ناجائز ہوتا، ہاتھ تو بڑی بات ہے نا، قدموں کو بوسہ دینا اگر ناجائز ہوتا تو نہ امام مسلم جیسا جلیل القدر محدث امام بخاری کے قدموں کو بوسہ دیتے، نہ امام بخاری اپنے قدم مبارک چمواتے۔ جب فوت ہو گئے تو قبر انور سے بڑی خوشبو آئی، کئی دن تک قبر انور سے خوشبو آتی رہی۔ یہاں ایک مرتبہ درمیان میں بخاری شریف کا سبق ہونا تھا تو قائد اہل سنت تشریف لائے، بخاری شریف کے افتتاح پر بڑی شاندار تقریر فرمائی، مسجد کے اندر ہی واعظ تھا ان کا۔ ان سے پہلے میں کچھ خطاب کر رہا تھا، میں نے یہی بیان کیا۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک سنی مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ وہ ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر، دوسروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اونچی سی بولے تو اب کیوں نہیں خوشبو آتی، اب کیوں نہیں خوشبو آتی؟ نورانی صاحب فٹ بولے کہیں الحمدللہ میں وہاں گیا ہوں، اب بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ کتاب ہے درس صحیح بخاری، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قبر انور سے خوشبو آتی رہی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سمرقند میں قحط پڑ گیا۔ پہلے یار آپ تقریریں تو اور انداز کی سنتے رہے ہو نا، آج یہ بھی سن لو۔ سمرقند میں پڑ گیا قحط، ایک آدمی کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی،
اس مولوی صاحب نے یہ تو نہیں لکھا کہ زیارت کس کی نصیب ہوئی، لیکن سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ امام بخاری کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ وہ آدمی سمرقند کے حاکم کے پاس پہنچے اور جا کے انہیں اپنا خواب بیان کیا۔ جب ان کے پاس اپنا خواب بیان کیا تو سمرقند کے حاکم نے لوگوں کو حکم دیا چلو بھی سارے امام بخاری کی قبر پر چلیں۔ یہ حافظ محمد گوندلوی صاحب کی تقریروں کا ہے مجموعہ، یہ لکھتے ہیں سب لوگ گئے جہاں وہاں جا کر امام بخاری کے واسطہ سے وسیلہ سے اللہ سے جب می مانگا تو اللہ نے بارش عطا فرمائی، اور بارش کتنی ہوئی تھی 7 دن تک لوگ واپس سمرقند نہیں آ سکے۔ وسیلے کو شرک کہنے والے ساتھیوں حافظ صاحب کی بات ہی سن لو، حافظ محمد گوندلوی صاحب یہ بات لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بھی قحط پڑ گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے بلال بن حارث المزنی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر آئے۔ زمانہ تھا حضرت عمر کا، اور آن کی عرض کیا یا رسول اللہ استسق اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ امت مر چلی ہے، مہربانی کیجئے اللہ سے می تو لے کر دیجئے۔ یہ عرض کر کے واپس آئے، رات کو گھر میں سوئے، سرکار تشریف لے آئے۔ سرکار نے آن کے فرمایا تو ہمارے روضے پر آیا تھا؟ جی آقا میں آیا تھا۔ تو نے می مانگا تھا؟ جی آقا میں نے می مانگا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے، تمہیں می مل جائے گا۔ یہی حافظ گوندلوی صاحب یہ نقل کر کے حدیث کہتے ہیں خدا کے لیے سوچو، حضرت عمر کو جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر نے ڈانٹا تو نہیں تھا حضرت بلال بن حارث المزنی کو تو سرکار کی قبر پر کیا لینے گیا تھا؟ کہتے ہیں پتہ چلا قبر پر جا کر وسیلے سے دعا مانگنا، توسل کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب یہ بخاری شریف کا سبق شروع ہوتا ہے۔ چلو جی بسم اللہ جی پڑھو جی بارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التاریخ ومن أين أرخ التاريخ۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے۔ اب حدیث کا پہلے مفہوم سمجھ لیجئے، نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس تک یہ تاریخ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی آ گیا، تاریخ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ 17 ہجری تھی، زمانہ تھا حضرت عمر کا۔ غالباً حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عرض کیا امیر المومنین آپ کی طرف سے خط آتے ہیں تو تاریخ درج نہیں ہوتی، تو مہربانی کر کے کوئی نہ کوئی تاریخ مقرر فرمائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں فرمایا کہ بھئی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے، تو ہم نے تاریخ مقرر کرنی ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ کب سے ہے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، وہاں سے چلتا ہے نا یہ سن عیسوی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ اب 4 طریقے ہو سکتے تھے کہ کہاں سے ہم
اپنی اسلامی تاریخ شروع کرے. اور یہ فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ سن 17 ہجری کے اندر. یا تو اسلامی تاریخ شروع کرے جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یا اسلامی تاریخ شروع کریں جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، سرکار کی بعثت، یا اسلامی تاریخ کا آغاز کریں جب سرکار نے ہجرت فرمائی تھی، یا اسلامی تاریخ کا آغاز کریں جب سرکار کی وفات شریف ہوئی. مختلف صحابہ نے مشورے دیے. سرکار کی ولادت مقدسہ اور سرکار کی بعثت مقدسہ جب سرکار پر وحی نازل ہوئی، یہ ان کی تاریخیں یعنی سن کنفرم نہیں ہے. ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وحی کے آنے کے بعد مکہ شریف 13 سال رہے، 15 سال رہے. اب 2 چیزیں باقی رہ گئی تھیں، یا وفات شریف یا ہجرت. تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مشورہ دیا کہ جناب ایسے کریں، سرکار کی ہجرت سے آپ اسلامی تاریخ کا آغاز فرمائیں. حضرت عمر فاروق کو بات بڑی پسند آئی، تو فرمایا ٹھیک ہے بھئی، ہم ہجرت سے یہ اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار نے ہجرت فرمائی تھی، ہوئی تو وہ مدینہ شریف، وہ تو ربیع الاول شریف میں ہجرت ہوئی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول ہوتا. یہ بھی بحث میں آیا تھا. کسی نے کہا جی رجب سے ہم تاریخ شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا جی رمضان سے تاریخ شروع کرتے ہیں، کسی نے کہا نہیں جناب ہم محرم سے تاریخ شروع کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا محرم سے تاریخ شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ محرم ہی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ ہجرت کا حکم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محرم میں دیا تھا، اس لیے سال کا پہلا مہینہ کیا بنا؟ محرم. اب اس کا ترجمہ کر لیجئے. سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نہیں شمار کیا تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے اور نہ ہی سرکار کی وفات سے. ما عدو الا من مقدمہ المدینہ تھا، انہوں نے شمار کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ شریف میں جلوہ گری سے. اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ مدینہ شریف میں جلوہ گری سے. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ بعض تاریخیں ایسی ہوتی ہیں ان کی بڑی تعظیم کرنی پڑتی ہے، بڑا ادب کرنا پڑتا ہے، بڑا حیا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے ہجرت بھی ایک بڑا عظیم الشان واقعہ تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی عظمت کو سامنے رکھ کے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی ہے. جس طرح ہجرت عظیم الشان واقعہ ہے، اگر سرکار پیدا ہی نہ ہوتے تو ہجرت کہاں ہوتی؟ اگر سرکار پیدا ہی نہ ہوتے تو سرکار پر وحی کیسے آتی؟ اگر سرکار پیدا ہی نہ ہوتے تو سرکار کی وفات شریف کیسے ہوتی؟ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہر شان والا واقعہ جس میں ہوا ہے وہ قابل تعظیم ہے، تو مصطفیٰ کا یوم میلاد بھی قابل تعظیم ہے. چلو جی آگے. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. صحیح طرح پڑھو بھائی، ہر جگہ جر تو نہیں آ رہی نا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. تابعه عبد الرزاق عن معمر. امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید بن زریع نے، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے معمر نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین،
پہلے نماز فرض ہوئی تھی تو 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی، اب ہم عشاء کی پڑھتے ہیں 4، عصر کی پڑھتے ہیں 4، ظہر کی پڑھتے ہیں 4، لیکن جب فرض ہوئی تھی تو کتنی؟ 2 2 2 2۔ ثم ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ففرضت 4، پھر 4 فرض کی گئیں، وترکت صلاۃ السفر علی الاولی، ہاں سفر کی نماز 2 رکعت یہ پہلی حالت پر ہی رکھی گئی کہ سفر میں 4 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، سفر میں 2 رکعت پڑھیں گے۔ تابعہ عبد الرزاق عن معمر، حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک ہوتی ہے متابعت، جب ایک ہی راوی اسی طرح کی حدیث روایت کرے جو دوسرے نے کی ہے تو اسے کہتے ہیں متابعت، جو بیان کرے اسے کہتے ہیں متابع، تو جس کی متابعت کی گئی ہے اسے کہتے ہیں متابع۔ تو اس حدیث کی متابعت کی ہے عبد الرزاق نے معمر سے بھی، ٹھیک ہے؟ چلو جی آگے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امدی، اچھا یہ بتاؤ یہاں متابع کون ہوا؟ متابع تو ہو گیا نا عبد الرزاق، یزید بن زرع۔ چلو جی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امدی لاصحابی ہجرتہم ومرثیتہ لمن مات بمکہ۔ حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعني من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلث مالي؟ قال لا، قال فأتصدق بشطره؟ قال الثلث يا سعد والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس۔ قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك۔ قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويدر بك آخرون۔ اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا ترد على أعقابهم۔ لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوفي بمكة۔ وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أن تذر ورثتك۔ چلو سند کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ عامر اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعد حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں عاد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، کہ نبی کریم علیہ السلام نے میری عیادت فرمائی حجۃ الوداع کے سال میں، یعنی من مرض اشفیت منہ علی الموت، یعنی ایسی بیماری سے جس بیماری میں میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ جب سرکار تشریف لائے فقلت یا رسول اللہ بلغ بی من الوجع، آقا مجھے تو بہت تکلیف ہے، ما ترا جو آپ دیکھ رہے ہیں، وَأَنَا ذُو مَالٍ، آقا میرے پاس مال بہت ہے، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، اور میری صرف ایک ہی بیٹی میری وارثہ ہے، اور تو کوئی وارث ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، تو یا رسول اللہ کیا میں اپنے مال کے 3 حصے کروں اور ان میں سے 2 حصے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟
ایک حصہ رہ جائے گا تو کافی ہے میری بیٹی کے لیے؟ قال لا، سرکار نے فرمایا نا۔ قال فاتصدق بشطرہ، آقا پھر میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ سرکار نے فرمایا الثلث یا سعد، نہیں سعد آدھا بھی نہیں، چل تیسرا مال صدقہ کر دے۔ یہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے بات ہے۔ سرکار نے آگے جو فرمایا والثلث کثیر، تیرا مال بہت ہے نا، تو تیرے مال کا تیسرا حصہ بھی تو بہت بن جائے گا، اللہ کی راہ میں کر صدقہ۔ انک ان تذر ذریتک اغنیاء، اگر تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد امیر ہو، تو امیر اولاد چھوڑ کے جائے، خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تیری اولاد ہتھیلی پھیلائے لوگوں کے سامنے مال مانگنے کے لیے، اللہ دے نام تے کچھ دیو، اللہ دے نام، تو تیری اولاد کا تیرے بعد بھیک مانگنا یہ اچھا نہیں، بہتر ہے کہ تیری اولاد آرام کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھائے، اس لیے بس ثلث ہی صدقہ کر، باقی رکھ۔ اور سرکار نے فرمایا، اچھا یہاں احمد بن یونس ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا ان تذر ذریتک ولست بنافق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا آجرک اللہ بها حتى اللقمۃ تجعلها فی امرتک۔ سرکار نے فرمایا دیکھو تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچہ کرتے ہو نا گھر والوں پر، اس کا بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے، اور تو پیار سے اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے گا اللہ تجھے اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی سرکار دیکھو نا کہ گھروں کو بھی خاندانوں کو بھی سرکار مربوط رکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں یہ نہیں کہ سارا ہی مال خرچ کر دو تو بعد منگتے پھرو، دے جا سخیا رہے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، اس لیے کہ ہر کسی کا ظفر، ہر کسی کا ظرف ابو بکر صدیق جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، میں یہی رہ جاؤں گا میرے صحابہ کے بعد، اپنے ساتھیوں کے بعد، ساتھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور میں یہی ٹھہرا رہوں گا؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا استطعت به درجۃ ورفعہ۔ اور سرکار نے فرمایا نہیں، تو پیچھے نہیں رہے گا، پھر تو عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تیرے ایک ایک عمل کی وجہ سے تیرے درجوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور سرکار نے پھر آگے فرمایا وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفْ، پوری امید ہے، یقینی بات ہے کہ تو زندہ رہے گا۔ سرکار سعد بن ابی وقاص کو یقیناً تو زندہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں یقیناً یہ کس بات کا ترجمہ ہے؟ لعلہ کا تو معنی ہوتا ہے امید ہے، یہ ٹھیک ہے، لعلہ آتا ہے ترجی کے لیے، لیکن یہ ہمارے کلام میں جب اللہ رسول کے کلام میں آئے تو اللہ کو ترجیح کیا ہے؟ اللہ کو تو امید نہیں ہوتی نا، اللہ رسول کے کلام میں یہ قطعیت کا اور یقین کا معنی دیتا ہے۔ فرمایا یقیناً تو بعد میں زندہ رہے گا، حتی ینتفع بک اقوام، اتنا زندہ رہے گا کہ کئی قومیں تیری وجہ سے نفع حاصل کریں گی، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور کئی اور ہیں جن کو تیری وجہ سے ضرر پہنچایا جائے گا۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں جنہوں نے پھر فتح کیا تھا، ایران کو فتح کیا تھا، تو مسلمانوں کو ان سے کتنا فائدہ ہوا اور دشمنوں کافروں کو ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا۔ سرکار نے دعا مانگی یا اللہ میرے جو صحابہ ہیں ان کی ہجرت کو مکمل فرما، یا اللہ ان کو ان کی ایڑیوں کے بل پر مت پھیر، یا اللہ ان کو پھیرنا نہیں، ان کی ہجرت کو مکمل فرما۔ یہ آگے ہے زہری کا قول، لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن افسوس سعد بن خولہ پر کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے افسوس کر رہے تھے کہ وہ ان کی ہجرت پوری نہیں ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئے۔ چلو جی آگے۔ باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه
وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. اچھا، یہ باب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان مواخات کیسے فرمائی. یہ مواخات ہوئی ہے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کیا، اور فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو نبی کریم علیہ السلام نے، عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات فرمائی، مجھے اور ان کو بھائی بھائی بنا لیا. لما قدمنا المدینہ، اور جب ہم مدینہ شریف آئے تو سرکار نے ہمارے درمیان مواخات فرمائی. اور ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء کے درمیان مواخات پیدا فرمائی. چلو جی آگے. حضور علیہ السلام نے مواخات فرمائی مکہ میں بھی اور مدینہ بھی. اور اس حدیث سے کیا مراد ہے، مدینہ میں یا مکہ میں؟ یہ مدینہ شریف کے یعنی ایک مہاجر جی اور ایک انصاری. مدینہ شریف میں تو صرف مہاجرین کے درمیان مواخات تھی. جی. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حميد عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناسفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من عقد وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وزر من سفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهجم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سقت فيها قال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات بنا دی. بھئی تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. جب بھائی بھائی بن کے ہم گھر آئے نا تو وہ میرا جو انصاری بھائی تھا نا مجھے کہنے لگا یہ میرا مال ہے، میں اس کے بھی 2 حصے کرتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، جس کو تو پسند کرے میں طلاق دے دیتا ہوں، پھر تو اس کے ساتھ شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اللہ تجھے برکت دے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دے تو. اللہ نے ان کو کاروبار کا بڑا گر بتا رکھا تھا. انہوں نے بازار کا رستہ بتایا، پہلے دن ہی انہوں نے کچھ سودا خریدا، کچھ پنیر خریدے، کچھ گھی خریدا اور بیچا. اللہ نے ان کو کافی نفع دیا. یہ پہلے دن ہی ان کو نفع ملا. پھر چند دن بعد یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ پر بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رنگ ہوتا ہے، تو زرد رنگ کی علامت نظر آئی تھی. سرکار نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، نشان کا ہے؟ آقا میں نے شادی کر لی ہے. کس کے ساتھ؟ ایک انصاری عورت کے ساتھ. فرمایا اچھا انصاری عورت کے ساتھ شادی کی ہے تو تو نے مہر کیا رکھا تھا، حق مہر کیا تھا؟ آقا میں نے اس کو نا مہر میں 1 گٹھلی جو ہے اس کے برابر سونا دیا ہے. سونا یعنی پہلے کچھ پاس نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و برکت سے اللہ کریم نے ان کو اتنا مان دیا. سرکار نے فرمایا اچھا اولم جا ولیمہ کر ولو بشاتن، خواہ ایک ہی بکری ذبح کر لیکن کار ضرور. پتہ چلا یہ ولیمہ کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے. اور ولیمہ ہوتا ہے شب زفاف کے بعد. پہلے اگر کرتے ہیں نا لوگ، کئی گاؤں میں رواج ہے، تو وہ دعوت بن جاتی ہے، وہ ولیمہ نہیں ہوتا. باب
باب حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. حضرت عبداللہ بن سلام یہ ایک یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، سرکار کا پتہ چلا تو سرکار کی بارگاہ میں آئی اور آن کے کہا یار میں آپ سے چند باتیں پوچھتا ہوں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا جواب سوائے اللہ کے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ چلے جی آگے۔ ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه. انہوں نے کہا جی میرے 3 سوال ہیں، وہ 3 سوال کیا ہیں؟ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کون سی چیز انہیں کھلائے گا؟ تیسری یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی یہ جاتا ہے باپ پر کبھی جاتا ہے ماں پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 سوال کیے۔ قال أخبرني به جبرائيل آنفا قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة قال أما أول. سرکار نے فرمایا، مسکرا کے کہا بھئی ابھی ابھی جبریل آیا تھا، مجھے انہی چیزوں کا جواب دے کر گیا ہے۔ جب سرکار نے جبریل کا نام لیا تو عبداللہ بن سلام کہیں گے یہ تو یہودیاں دا بڑا ہی دشمن ہے، بڑا مکو ٹھپیا یہودیاں دا۔ چلو جی۔ قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما. فرمایا پہلی نشانی قیامت کی یہ ہے ایک آگ نکلے گی جو مشرق والوں کو دھکیل کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. فرمایا وہ دوسری جو تم نے پوچھا تھا، جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کون سی چیز کھلائے گا؟ انشاءاللہ سبھی کھانی ہے نا جی ہاں۔ تو سرکار نے فرمایا جو مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی کے جگر کا ایک حصہ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ کھلائے گا۔ انہوں پتہ نہیں مچھی کڈی ہونی ہے، وہ جگر کڈا ہوئے گا تو وہ زیادتی کنی ہوئے گی۔ وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل مع المرأة نزع الولد فإذا سبق ماء المرأة مع الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال بس سرکار نے فرمایا وہ جو تیسرا سوال تم نے کیا ہے نا کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے کبھی ماں پر جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو جب باپ کا پانی مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ جاتا ہے باپ پر، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ جاتا ہے ماں پر۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو اب بے ساختہ کہنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، کیونکہ ان باتوں کا جواب سوائے اللہ کے نبی کی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذاك. فعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے آقا یہودی جو ہے نا بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں، بڑے بے ایمان ہیں یہ یہودی، آپ ایسے کیجئے گا میرا بتائیے گا نہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔
بس یہ بتائے بغیر پوچھئے عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ یہودی آ گئے سرکار کے پاس، سرکار نے فرمایا بھائی وہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، خیرنا وابن خیرنا افضلنا وابن افضلنا، جناب وہ تو ہمارے بہترین آدمی کا بہترین بیٹا ہے، وہ خود بھی افضل ہے، اس کا باپ بھی افضل تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر تم ہو گے مسلمان؟ کیونکہ نا اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچائے۔ ہاں سرکار نے پھر فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر نا جی نا اللہ اسے اس مصیبت سے بچائے۔ اب عبداللہ بن سلام ان کے سامنے آ گئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہی خبیث یہودی جو پہلے کہہ رہے تھے خیرنا وابن خیرنا افضلنا وابن افضلنا، اب کہنے لگے شرنا وابن شرنا۔ اے بڑا شرارتی ہے، پیو بھی بڑا شرارتی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسی کا ڈر تھا، یہ لوگ اپنے پاؤں پر ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا جڑے اج کچھ کل کچھ وہ یہودیاں دے نقشے قدم تو چلن والا نہیں۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمر سمع ابا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسية فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسية فلا يصلح. والقى زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسية إلى الموسم أو الحج. تجارت جو ہے تجارت کہ کبھی پیسے دے کر گندم خریدی جاتی ہے، کبھی کپڑا خریدا جاتا ہے، کبھی گندم دے کر چاول خریدے جاتے ہیں، یہ مختلف ادوار کے اندر یہ تجارت کا طریقہ رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ یہ سونے اور چاندی کے بنتے تھے درہم و دنانیر، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا، تو اس کا سودا کرتے تھے، یہ بھی بیچتے تھے۔ کبھی نقد سودا ہوتا تھا، کبھی ادھار، اور ادھار بھی حج کے موسم پر عام طور پر، جس طرح نہیں وہ ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں جی فصل پر ہم پیسے دیں گے، اسی طرح وہ کہا کرتے تھے حج کا موسم آئے گا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس طرح کی بے ہوتی تھی، لیکن سرکار نے فرمایا بھائی جو نقد و نقد بے ہو وہ تو ٹھیک ہے، برابر برابر ہو، نقد و نقد ہو، اور جو ادھار کی بے ہے یہ پیسوں کی، درہم و دنانیر کی، یہ جائز نہیں۔ چلیے جی، باب اتیان الیہودی اور یہاں جو سفیان ہیں ان سے مراد ابن عیینہ ہے، سوری نہیں ہے۔ باب اتیان الیہودی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قادم المدینہ ہادو سارو یہودا واما قوله ہدنا تبنا حائد تائب۔ یہ باب ہے کہ یہودیوں کا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ کبھی کبھی وہ الفاظ کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہادو کا معنی ہے سارو یہودن، وہ یہودی بن گئے، اور قرآن شریف میں بھی آتا ہے نا ہدنا، تو ہدنا کا معنی کیا ہے؟ تبنا، ہم نے توبہ کی۔ حائد کا معنی ہے تائب۔
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ شریف تو سرکار نے فرمایا، حدیث کے دو معنی ہیں، اگر میرے آنے سے پہلے یہ 10 یہودی مسلمان ہو گئے ہوتے، معین تھے یہودی، یہ اگر یہودی مسلمان ہو جاتے تو کوئی یہودی بے ایمان نہ رہتا، یا میرے آنے کے بعد بھی یہ معین یہودی اگر مسلمان ہو جاتے تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، ہر یہودی کا ذکر نہیں، معین یہودی جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، وگرنہ عام یہودی تو بہت زیادہ مسلمان ہوئے. حدثنا احمد او محمد بن عبید اللہ الغدانی حدثنا حماد بن اسامة اخبرنا ابو امیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعزمون عاشوراء ويصومون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اوے یہ تم کیوں کرتے ہو؟ وہ جی اس دن اللہ نے ہم پر کرم کیا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود بھی روزہ رکھا، اوروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اگلی حدیث پڑھ لو پھر تبصرہ کرتے ہیں. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدوا اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا بڑا ادب کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. فرمایا تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کیوں اس کا ادب کرتے ہو، کیوں تعظیم کرتے ہو؟ کہنے لگے جناب یہ دن بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم پر فتح یاب کیا تھا. اللہ نے فتح دی تھی، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. فرمایا اے تسی کو موسیٰ علیہ السلام دے چوکھے نہیں لگ دے، موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا زیادہ حق ہے. تو سرکار نے فرمایا ہم بھی اس دن کی تعظیم کریں گے، اور اس دن کا سرکار نے روزہ بھی رکھا اور آگے روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی، امر بھی فرمایا، حکم بھی ارشاد فرمایا. یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرے اس دن کا ادب کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ یاد رہے، یہ حدیث شریف بیان کر رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرے اس دن کی تعظیم سنت مصطفیٰ ہے. تو سب سے بڑا کرم اللہ نے کب کیا؟ ہم لوگوں پر. اللہ نے جب محبوب کو پیدا کیا تو سب سے بڑا کرم اس وقت ہوا. یہ بڑی عظمت والا دن ہے نا سرکار کی پیدائش کا، کیونکہ سرکار پیدا نہ ہوتے تو کیا سرکار پر وحی آتی؟ جو ہے ہی نہیں تو وحی کہاں سے آنی تھی؟ یہ شریعت ہمیں ملتی، یہ قانون ہمیں ملتا، ہمیں اللہ کا پتہ چلتا. اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟
تو بھئی یہ میلاد شریف کی تعظیم کرنا، یوم میلاد کے ڈنکے بچانا، یہ تو خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ چلیے حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه۔ نبی کریم علیہ السلام پہلے اپنے بالوں میں سر انور میں مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، درمیان میں سے نا الگ الگ نہیں کرتے تھے، ویسے ہی سرکار بال رکھتے تھے۔ اور یہ جو مشرک ہیں یہ مانگ نکالا کرتے تھے۔ سرکار جب مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف میں سرکار نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں یہ بال سیدھا رکھتے ہیں، مانگ نہیں نکالتے۔ تو سرکار کی ویسے عادت کریمہ یہ تھی کہ اگر تو اللہ کا حکم آ گیا تو ٹھیک، وگرنہ جو اہل کتاب ہیں ان کی موافقت کرتے تھے سرکار، اہل کتاب کی، کیونکہ بھئی ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو دین ہوگا ہی نا، اس لیے موافقت کرتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر نبی کریم علیہ السلام نے مانگ نکالنی شروع کر دی، شاید اللہ کا حکم آیا تھا۔ حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ یہودی ہیں اہل کتاب جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کچھ کو مانا کچھ کا انکار کر دیا، اور یہ وہ ہے جس کا باب کے ساتھ ترجمۃ الباب کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا، ویسے ہی پتہ نہیں تردن آ گئی ہے کیا ہوا۔ ہاں جی، باب اسلام سلمان الفارسی۔ حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي تحويلا وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله بدعة عشر من رب إلى رب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 بار میں بکا ہوں ایک رب سے دوسرے رب کی طرف۔ کتنی بار بکے ہیں؟ 10 بار۔ وہ سرکار کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ رب یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ مالک کو۔ یہ اللہ تعالیٰ وہابیوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ کہہ دیتے ہیں جی تم داتا کیوں کہتے ہو؟ داتا کا لفظ تو چھوٹا ہے، رب کا لفظ تو بہت بڑا لفظ ہے نا۔ جب مالک کو رب کہا جا سکتا ہے تو ایک علاقے کے لوگوں کو خیرات بانٹنے والا اس کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے۔ چلو جی۔ حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمزة۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرا تعلق رام ہرمز کے ساتھ ہے۔ عراق کے بارڈر کے پاس ایران کا ایک شہر ہے رام ہرمز، اس کا تفصیلی واقعہ حضرت سلمان فارسی کے اسلام کا تو آپ نے پڑھا ہی ہے نا پیچھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا تعلق ادھر ادھر سے نہیں، میں ایران سے میرا تعلق ہے۔ حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأهولي عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا ڈنکا بجایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کا سبق دیا، تو اب یہ دور شروع ہوا ہے، دور اسلام۔
اس سے پہلے سرکار سے پہلے زمانہ تھا زمانہ فطرت۔ زمانہ فطرت کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی نبی دنیا میں تشریف نہ رکھتا ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان فطرت کا زمانہ کتنا ہے؟ 600 سال کا، یعنی 600 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس زمین پر کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، 600 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مولا صلی و ابدا علی حبیبک كلهم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقترب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الأنام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ
پڑھانے والوں کو، اساتذہ کو، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ حضرات کو بھی بہت مبارک ہو۔ اب وہ ساتھی جنہوں نے پچھلے تقریباً 11-12 سال میں درس نظامی کیا ہے، ان کو اسناد تقسیم کی جائیں گی، اور الحمدللہ اکثر ساتھی یہ مدرسین ہیں۔ یہ پروگرام کتنے سن کا آؤ جی، بسم اللہ۔ قرآن شریف اور بخاری شریف مجھے ہاں پھر چکو پھر کر رہا ہوں۔ یہ تھوڑا سا رستہ دے دیں تاکہ طلباء ادھر سے آ کر لیتے جائیں، تھوڑا سا رستہ دے دیں، تھوڑا سا رستہ دے دیں تاکہ جنہوں نے سندیں لینی ہو وہ ادھر سے آ کر استاد صاحب سے لیتے جائیں۔ محمد ہارون، بلدیت رضا خان، ڈیرہ اسماعیل خان۔ محمد گل عالم قادری، بلدیت عبداللطیف، ڈیرہ اسماعیل خان۔ شریف خان صاحب، بلدیت گل ولی، لکی مروت۔ قدرت اللہ، بلدیت فیض اللہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ احمد سعید رضا، ولد محمد انور، ڈیرہ اسماعیل خان۔ فضل الرحمان، ولد گلزمہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ حضرت علامہ مولانا سخی زمان صاحب، ولد گل زمان صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان، ہمارے جامعہ کے استاد۔ عارف اللہ، ولد رشید اللہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ غلام محمد، ولد عالمگیر، ڈیرہ اسماعیل خان۔ محمد یعقوب، ولد محمد حسن، ڈیرہ اسماعیل خان۔ احمد سعید رضا، ولد محمد انور، ڈیرہ اسماعیل خان۔ حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ، جامعہ کے بڑے محنتی استاد،
ولد سید حسن ڈیرہ اسماعیل خان، حضرت نور ولد غنی الرحمن ٹانک، جامعہ کے بڑے پرانے طالب علم حضور استاد محترم کے بڑے اچھے شاگرد جناب سید قمر عباس شاہ صاحب، سید بشیر احمد ٹوبہ ٹیکسی، ماشاءاللہ، سید مناظر علی شاہ، سید الطاف حسین شاہ اکاڑا، عابد حسین ولد محمد صدیق پاک پتن شریف، جناب سید علی اکبر شاہ نقوی، سید محمد سلیم شاہ نقوی، نہیں، محمد وسیم شاہد ولد محمد شریف فیصل آباد، محمد شاہد حسین ولد محمد صادق پاک پتن شریف، محمد عبد الرزاق ولد چراغ دین، محمد نواز ضیاء عرف MNA ولد مختار احمد بہاول نگر، جامعہ کے بڑے محنتی طالب علم، سابقہ طالب علم کشمیر احمد ولد نصیر احمد ڈیرہ اسماعیل خان، ماشاءاللہ 4 دفعہ قافیہ پڑھا، غلام جیلانی ولد خان محمد ڈیرہ اسماعیل خان، استاد سعید صاحب کے پوتوں کے استاد جناب حافظ محمد جہانگیر ولد نذیر احمد بھکر، طارق محمود ولد محمد رمضان چکوال، جامعہ کے بڑے قابل فخر طالب علم محمد صادق ولد اللہ وسایا لیا، ماشاءاللہ کھاریاں پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔
جامعہ کے ایک اور بڑے سینئر طالب علم، بڑے قابل طالب علم محمد منشا ولد محمد شبیر شیخو پورہ شرک پور شریف میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ کے بڑے اچھے ورکر حضرت علامہ مولانا سلامت علی ولد محمد حسین فیصل آباد، محمد ادریس سلطانی ماشاءاللہ ہمارے کزن دارالعلوم امینیہ رضویہ کے استاد، محمد پورہ کے مفتی محمد ادریس سلطانی ولد محمد مسعود احمد فیصل آباد۔ میرے بڑے اچھے دوست جناب مولانا قاسم رضا دینار ولد ممتاز اقبال سرگودا، علامہ اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ کافی عقیدت، محمد ثاقب، محمد اسحاق ٹوبہ ٹیک سنگھ، بڑے اچھے ساتھی، بڑے اچھے طالب علم، شفقت حسین سلطانی ولد اللہ دیتا جھنگ، سکلین عباس ولد محمد یعقوب جھنگ، شداب صاحب، ظفر عباس جلالی ولد محمد علی جھنگ، شداب صاحب یہ سنی تحریک کے صوبہ پنجاب کے نگران ہیں، یہ صوبائی صدر سنی تحریک کے بھائی شاداب رضا، یہ بھی یہاں کے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اصل نام اصل نام ان کا ہے محمد اکمل، محمد اکمل امینی۔ جامعہ کے بڑے اچھے طالب علم اور اس سال امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد ذوالقرنین نہیں ہیں، ہارون اختر جھنگوی ولد عبد الشکور، جھنگوی سے نام سے مشہور ہیں جی، خانے والے، محمد افضال ولد شالہ فیصل آباد، جامعہ میں بڑے اچھے کردار کے حامل فداء المصطفیٰ حافظ مقصود احمد قصور، جامعہ کے بڑے پرانے طالب علم ماشاءاللہ کافی دفعہ کافیہ ہدایہ وغیرہ پڑھا،
جناب حضرت علامہ مولانا صابر حسین صاحب ولد اللہ رکھا۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ جامعہ کے علوم عصریہ کے ٹیچر استاد ڈبل ایم اے جناب محمد ظفر رضا صاحب، ولد محمد منظور احمد پاک پتن شریف۔